چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے. وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اونڈا کر کے لٹایا ہوا ہے اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لٹار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، قاضی صاحب کا بڑا شاندار بیان لے کر حاضر ہوئے. بیان کو مکمل سنیے گا آخر تک. چلی دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے، جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار ماروں گا. میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور لوگوں، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے. دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا. صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی. کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم، بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا. صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا. بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں. کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو. میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہے. صحابہ ہے تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں. صحابہ ہے تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں. صحابہ ہے تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے. براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک ایک نے کمال کر دیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا. ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں. جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا. آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے. تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ. اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا. 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا. قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا.
اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو بقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو بقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو بقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو بقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو بقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔
ہے کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوزو گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس
कमर तेरे चेहरे पे फिदा, शम्सु कमर तेरी जुल्फों पे तसद्दुक, शाम सहर तेरे चेहरे पे फिदा, शम्सु कमर तेरी जुल्फों पे तसद्दुक, शाम सहर रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। कयामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा तो दुनिया में क्या करता था। कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया। अबू बकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरिया करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूँ। हजरत उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया कौन है जो आज
آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تھے سننے والے، مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے، 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گیلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں 20 پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔
बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहाँ काम है, ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं क़याम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा मौलाना आप मुसाफिर हैं कि जी हाँ, कि रात को यही रहोगे कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले, यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। अल्लाह। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा, ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहाँ न ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है, मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ, मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। अल्लाह अकबर। कहता मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाए, बेटा किधर रहेगा, मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी, आज सिर्फ अपनी लाया हूँ। मौलाना इसलिए अर्ज कर दिया कभी कल मेरा पैर ना फिसल जाए, ऐसा ना हो मेरा कदम डगमगा जाए, ऐसा ना हो भूख का मारा मैं कुछ और कर बैठूं, इसलिए अर्ज कर दिया कल आप तशरीफ ले आए। अर्ज मैं ये कर रहा था
کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن. مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں. حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی. علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے. دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا. اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے. تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں پہلے مسلمان بنتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا. اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا. ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی. آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں. اور غلہ تول کر دے دیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں. اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر. کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی. او کالی کملی والے، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں
जिन्होंने अल्लाह की राह में वो दुख उठाए, वो परेशानियां झेली। अल्लाह गनी मक्के मुकर्रमा में सैयदना अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ बैठा, बस काफरों के लिए मशगला बन गया, तमाशा बन गया। रोजाना मारते हैं। अंदाजा लगा मुसलमानों, मुल्तान के रहने वालों, सारा मक्का मारने वाला एक अबू जुंदुल मार खाने वाला। लड़के मारते हैं, जवान मारते हैं, बूढ़े मारते हैं, पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटे घसीटे फिरते हैं। रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए हैं। कुफारे मक्का ने रोक दिए। हुदैबिया में मक्के से 6 मील पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम की फौज है, लश्कर है, सरकार दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो करना, कलेजे पे हाथ रख के अबू जुंदुल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी है, चला ना जाए, मदीने ना भाग जाए, खिसक ना जाए, निकल ना जाए। अबू जुंदुल ये आस लगाकर, ये आरज़ू लगाकर मदीने की तरफ चला जाऊंगा, मुसलमान करीब आए हुए इनमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी आजादी से नमाज पढ़ूंगा, काली कमली वाले का दीदार किया करूंगा, मेरे मुसीबतों के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी मुसीबतें टल जाएंगी। गिरता पड़ता पहाड़ों के ऊपर से चढ़ता उतरता बड़ी मुश्किल से हुजूर के दरबार में पहुंचा। ये तो पहले बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं? मुसलमान यूं हुआ करते, आंख मुसलमान वाली नहीं, जुबान मुसलमान वाली नहीं, हाथ मुसलमान वाला नहीं, दिल मुसलमान वाला नहीं, नीयत मुसलमान वाली नहीं, ये मुसलमानी है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो हज़रात सहाबा इकराम की कब्रों पे। दरबार रिसालत है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे। कानों में आवाज आती थी मुस्तफा करीम की, दीदार होता था इमामुल अंबिया का। कितने खुश नसीब थे ये लोग। जंग से वापस आए सहाबा इकराम, एक लड़की को पकड़ के लाए जो लड़ने आई थी, कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करने आई। मैदान जिहाद में से सहाबा इकराम पकड़ के लाए। कैदी है, काफरा औरत है, गैर मुस्लिम है। शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में लाके बिठा दिया। नंगे सर है, नंगे मुंह है, नंगे हाथ पैर हैं। अल्लाहू अकबर। कभी आपने सोचा नहीं कि तू कितने बड़े नबी का उम्मती है, कितने बड़े सरदार का गुलाम है। रहमत वाली चादर उतार कर फरमाई, ओ बिलाल ये मेरी चादर ले ले, इस लड़की के सर पे डाल दे, पर्दा करा दे। अर्ज किया गया किसी काफिर की लड़की है, यहूदी की लड़की है, ईसाई की लड़की है, गैर मुस्लिम की लड़की है, मैदान जिहाद से गिरफ्तार करके लाई गई, कैदी लड़की है, लड़ने आई थी, मारने आई थी। इस्लाम की दुश्मन है, दीन की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, मजहब की दुश्मन है, खुदा और उसके रसूल की दुश्मन है। अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों ठीक है, लड़की काफिर की है, कुफर की हालत में पली है, कुफर फैलाने आई है, कुफर को बचाने आई है, इस्लाम का मुकाबला करने आई है, इस्लाम को मिटाने के लिए आई है। पर ऐ मेरे दीवानों ये तो बताओ, अपने बाप काफिर के दरबार में भी नंगे सर बैठे और मैं काली कमली वाले के दरबार में भी नंगी बैठे। सुभान अल्लाह। फिर उस दरबार में और मेरे दरबार में क्या फर्क होगा? वो काफिर का दरबार है, ये शहंशाह कायनात का दरबार है, रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है, साकी कौसर का दरबार है, शाफी महशर का दरबार है, अल्लाह के महबूब का दरबार है, आमला के दुर्रे यतीम का दरबार है, फातिमा तुज़ ज़हरा के अब्बा का
دربار ہے، اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہی ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا
میرا شان والا جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری. رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ. کھلانا لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا ڈر ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے. میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا. چلو چلتے ہیں. دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں. وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. اللہ اللہ. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے.
اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا. تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا. کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں. افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا. بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے.
کمانڈر کہنے لگا ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے، مر رہا ہے، مر اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے، بالکل جھوٹ۔ شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا
إلا الله تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدھی مدینے پاک میں واپس آ، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے
گلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے تجھے، میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں۔ پر اس اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ ماشاءاللہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں۔ بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہاگ ہاگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھرتی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ الحمدللہ جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی۔ جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی، چھوٹے بڑے امیر غریب جوان بوڑھے مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا۔ باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی۔ چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ مفت۔ آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، مل لو اٹھا کے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے قاضی حنیف ملتانی اپنی شاندار آواز میں۔ تو دوستو بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کر لینا، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لینا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے بیان میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔